یثرب میں دین اسلام کی روشنی۔ حج کے زمانے میں عرب کے تمام قبیلے مکہ سے باہر اپنے اپنے ڈیرے لگا لیا کرتے تھے اور میلوں کی صورت میں مختلف مقامات پر ان کے جھمگھٹے ہوتے تھے۔ ایام حج میں اہل مکہ اپنا تجارتی سامان مکے سے باہر لاتے اور وہاں عارضی بازار لگاتے تھے، اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ اس مقام پر جمع ہو کر خرید و فروخت کے علاوہ مختلف گروہوں کی شکل میں جمع ہو کر داستان گوئی اور شعر و شاعری کی محفلیں سجایا کرتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع کو غنیمت جان کر وہاں تشریف لے جاتے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے۔ کفار قریش اپنی حرکتوں سے کہاں باز آنے والے تھے، وہ بھی سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جلسے کے سامنے تقریر فرماتے تو یہ بھی بلند آواز سے کہتے جاتے، لوگوں اس کی بات پر عمل نہ کرنا، یہ ہمارے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ باہر سے آنے والے جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آیات قرآنی سنتے تھے تو بے اختیار تعریفیں کرنے لگتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم اپنے آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، جس دین پر پیدا ہوئے ہیں اسی پر مریں گے۔ بعض حکومت پرست یہ بھی کہتے تھے ہم اس شرط پر آپ کے دین میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کو غلبہ حاصل ہو تو حکومت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں فرماتے تھے، میں اس کا وعدہ نہیں کرتا، حکومت تو خدا کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ بیعت عقبہ۔ مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مرتبہ بیعت کی۔ پہلی بیعت پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت کے 12ویں سال میں اور دوسری اعلان رسالت کے 13ویں سال میں ہوئی۔ یہ دونوں بیعتیں بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں بیعتیں ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ قرار پائیں اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے لیے مدینہ ہجرت کرنے کے مواقع فراہم ہوئی۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ ایک جانب جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ام المومنین حضرت خدیجہ علیہ السلام بعثت کے 10ویں سال اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں کوئی حمایتی نہیں رہا۔ دوسری جانب مشرکین مکہ کی طرف سے سختیاں اور مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ بعثت کے 11ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا یثرب کے 6 افراد سے ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شناخت معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ یثرب کے مشہور قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے یہودیوں سے پیمان باندھا ہوا ہے؟ انہوں نے مثبت جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو شروع کی اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ مدینے کے یہودیوں کی زبانی مکہ میں نبی کے ظہور کے بارے میں سننے کی وجہ سے یثرب کے ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب خصوصی توجہ کی۔ اس بات نے امید ایجاد کی کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے یثرب میں اوس و خزرج کے 2 قبیلوں کے درمیان دشمنی کا سد باب کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مدینے واپسی پر لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی داستان بیان کی۔